بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بیان کے تعلق سے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جملے پر رکے تھے، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سورة النساء آية نمبر 93. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ان 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے: آیات صفات الغضب والسخط والکراہیت والبغض، اور 5 آیات بیان کی ہیں. پہلی آیت الآیت الاولی سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی مختصر تفسیر میں، من جو ہے وہ من شرطیہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو شرط کا صیغہ صیغۃ العموم میں سے ہے، اور عموم سے مراد یہ ہے اس میں سب شامل ہیں، کوئی بھی ہو، جس نے بھی یہ عمل کیا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس شرط میں، اس شرط کے جملے میں اور جواب میں، وہ سب اس میں شامل ہیں. مؤمنن سے مراد هو من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخرج به الكافر والمنافق. جس نے بھی ومن يقتل مؤمنا متعمدا، جس نے بھی عمدن جان بوجھ کے کسی مومن کا قتل کیا، تو اس کی کیا سزا ہے شرعاً، اس کی کیا جزا ہے؟ فجزاؤه جہنم، یعنی دیکھیں 5 وعید ہیں سخت، جس نے بھی عمدن بغیر حق کے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے، کسی مومن کا قتل کیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن، یہ جملہ شرطیہ ہے، اس میں شرط ہے، اس میں سب شامل ہیں، جس نے بھی کسی مومن کا قتل کیا. یقتل مؤمنا، تو مومن جس نے کسی مومن کا قتل کیا، اس میں کافر منافق خارج ہو گئے. لیکن کافر کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کافر جس کا عہد و پیمان ہو، ذمت اور امان ہو، تو ایسے شخص گنہگار ضرور ہے، لیکن یہ وعید جو اس آیت میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں پہنچتے، وہ اس کا حق، اس کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ خصوصی طور پر مومن کا ذکر ہے. ومن یقتل مؤمنا، یعنی کافر و منافق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی ضد کیا ہے؟ ایمان کی ضد کفر اور نفاق ہے. کفر اکبر اور نفاق اکبر، یہ ایمان کی ضد ہے جب ہم کسی مومن کی بات کرتے ہیں. تو کافر ہم جانتے 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہوا ہے، دوسرا وہ کافر جو ہے جو ذمی ہے، یا جس کا کسی عہد و پیمان ہے، معاہد یا مستأمن ہے، جس کو امان دی گئی ہو. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ کافر
اس میں شامل نہیں، کیونکہ بات مومن کی ہو رہی ہے۔ جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس کا عہد و پیمان ہو، وہ گنہگار ضرور ہے۔ کسی ذمہ کو قتل کر دیا ہے جان بوجھ کے، کسی مستأمن کو جس کو امان دی گئی ہے اس کو قتل کیا گیا ہو، کسی معاہد کو قتل کسی نے کیا ہو، تو ایسے شخص جو مسلمان ہے جس نے قتل کیا ہے اس کافر کو، گنہگار ضرور، لیکن کیا یہ جو وعید جس کا ذکر کیا گیا، 5 سخت وعید ہیں جس کا ذکر ہے، وہ اس کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے مومن کا قتل نہیں کہ کافر کا قتل کیا ہے۔ اچھا، اگر کسی میدان جنگ میں، میدان جہاد میں کافر کا قتل کیا ہے، باعث اجر ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور منافق جو ہے، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَهُوَ مَعْصُومُ الدَّمِ ظَاهِرًا مَا لَمْ يُعْلِنْ بِنِفَاقِهِ۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ، جو منافق جو ہے معصوم الدم ہے ظاہراً، کیونکہ ظاہراً وہ مسلمان ہی ایک، وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے ظاہراً، تو ظاہراً وہ مسلمان ہے ظاہراً، اور اس پر مسلمانوں کے جو حق ہے اسے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ظاہراً مسلمان ہے، تو اس کا خون بھی معصوم ہے، اس کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ باقی اس سے باطن کیا ہے، ہو جانا اس کا رب جانے۔ ما لم يعلن بنفاقه، اگر وہ اپنے نفاق کا اعلان کر دیتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے منافق ہے اور نفاق اکبر ہے، تب تو پھر یہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اگر اس کا اعلان نہیں کرتا ہے تو وہ جانا اس کا رب جانے۔ ہم ظاہراً اس کو دیکھ کے، اور جو مسلمانوں کو حق سے دیا جاتا ہے ظاہراً۔ اچھا، وقول متعمد، دیکھیں ایک ایک لفظ اس آیت کریمہ میں، ایک ایک لفظ دیکھیں ذرا۔ متعمدن، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس لفظ سے؟ دیکھیں، متعمدن يدل على اخراج الصغير وغير العاقل، صرف خطا کی بات نہیں ہے، چھوٹا بچہ اور غیر عاقل جو ہے وہ سے خارج ہوگا، مستثنیٰ ہے۔ کسی بچے نے جانبوجھ کے قتل کیا ہے، یہ وعید اس کو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کسی پاگل نے قتل کیا ہے، کسی مومن کا قتل کیا ہے، وہ بھی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ لفظ متعمدن دیکھیں ذرا، بچے کا تعمد کیا ہوتا ہے اور پاگل کے کیا تعمد ہوتا ہے؟ متعمد یعنی نیت سے اس نے کیا ہے، جان بوجھ کے اس نے کیا ہے۔ اچھا، لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد، کیونکہ ان کے قصد نیت جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور نہ ان کے جو عمد ہوتے اس کا کوئی اعتبار ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وعلى اخراج المخطئ، جس سے خطا ہوئی ہے وہ بھی سے خارج ہو گیا اس وعید سے۔ وقد سبق بیانه في الآیت التي قبلها، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اچھا، اب وعید دیکھیں، فجزاؤه، سب سے پہلے نعوذ باللہ جہنم۔ جہنم جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اسم من اسماء النار، جہنم جو ہے وہ آخرت کی آگ جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذاب ہے، نعوذ باللہ، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جہنم۔ خالدا فیہا ای ماکثا فیہا، پہلی وعید کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دوسری وعید خالدا فیہا، لمبے عرصے تک۔ تیسرا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، اور غضب جو ہے یہ شاہد ہے، ہم صفت غضب کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی آتا ہے، اور غضب جو صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے۔ الوجہ اللائق به وہ من صفاته الفعلیہ، صفت غضب کیا ہے؟ ذاتی ہے، فعلی ہے؟ صفت فعلی ہے۔ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مشیت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے راضی ہوتا ہے، جب چاہتا ہے غصہ کرتا ہے۔ چوتھی وعید ولعنہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ اور لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارنا، دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، نعوذ باللہ۔
شاہ صاحب فرماتی یہ 4 ہیں سخت سزائیں اور وعید جو اس آیت میں، والخامس اور 5ویں جو ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ 5 عقوبات، 5 سزائیں ہیں یہ، واحدۃ منها کافیۃ فی الردع والزجر لمن کان له قلب، ایک ہی یہ سزا جس کا ذکر کیا گیا اس آیت میں اس کے لیے کافی ہے، اس کا رد اور زجر کے لیے جس کا دل ہو، وہ جو سمجھنے والا ہو۔ ایک ہی کافی نہیں ہے کیا؟ جہنم کافی ہے نا، جہنم ہے، خالدن فیہا ہے، اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ، ولعنہ وغضب علیہ ولعنہ وأعد له عذابا، عام عذاب ہے، عذابا عظیما۔ اور آپ یہ دیکھیں جو یعنی دیکھیں کتنی بڑی آیت، کتنی واضح آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمان جو ہے بالکل واضح ہے۔ عجب ہے ان لوگوں پر جو مسلمان وہ قتل عام کرتے ہیں، جہاد کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، مسجد کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں، خود کو حملہ کرتے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک مومن کی بات ہو رہی جس کے لیے سخت وعیدیں ہیں، جہاں پر 10 20 30 40 یا اس سے زیادہ کم مر جاتے ہیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے، اس دھماکے میں اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک تو خودکشی کا الگ سزا ہے، نعوذ باللہ، الگ جرم ہے، اور ایک مومن کو قتل کرنے کے 5 سخت سزائیں ہیں، وعید ہیں سخت قسم کی۔ آپ غور کریں کہ تقریباً کسی جرم کے لیے اتنی 5 اکٹھے نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے سب کو کہ مومن جو ہے وہ عام انسان نہیں ہے، اس کا خون کتنی محفوظ ہے۔ یہ کلمہ توحید کی برکت دیکھیں آپ، جس نے سچا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص بندہ ہے۔ اگر کوئی بھی اسے جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اچھی طرح سے سوچ لے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی دنیا کی ذلت اور رسوائی الگ ہے، یہ تو جو عذاب، جو 5 سخت وعیدیں ہیں یہ آخرت کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس دنیا میں وہ لعنتی انسان ہے، اللہ کی لعنت اس پہ اس دنیا میں بھی ہوگی، اللہ کا غضب بھی اس دنیا میں ہے، اور آخرت اس کی جو باقی سزائیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود کو حملہ جائز ہے یا کسی بھی صورت میں، ایک دفعہ اس آیت کو ایک دفعہ صرف آنکھوں سے نہیں اپنے دل سے ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں، اور غور و فکر کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور کیا پیغام دیا ہے۔ اس پیغام میں حکم ہے نا، حکم کیا ہے جانتے ہیں؟ منع کیا کہ غلطی سے بھی کبھی کسی کافر کو تم نے قتل نہیں کرنا، کسی مومن کو قتل نہیں کرنا۔ اس پیغام میں اصل میں یہ حکم ہے کہ مسلمان مومن کا جو ہے اس خون ہے، معصوم ہے۔ پیش ایسا فرنسی ابن عثیمین رحمہ اللہ، لیکن ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اہل سنت جماعت کے منہج کی بنیاد پر کہ الخلود فی النار کا جو مسئلہ ہے، خالدن فیہا، اور قتل کے تعلق سے یہ وعید بیان کی گئی ہے، اور قتل کرنا کفر تو نہیں ہے نا، کیونکہ اہل سنت جماعت کے نزدیک جہنم کا جو ہمیشہ کا عذاب ہے وہ صرف کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھیں، یعنی وہ گنہگار مومن جس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنی کبیرہ گناہوں پر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر دے، اور چاہے تو عدل و انصاف سے اس کو سزا دے، اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جہنم میں سزا ملے گی، ہمیشہ کے لیے کیا نہیں، جتنا کہ اس کے گناہ ہے۔ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا پھر وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن
مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اللہ کا یہ فرمان ہے خالدن فیہا، قاتل کے تعلق سے، جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہے سخت وعید ہے جہنم کی، اور خالدن فیہا، جبکہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمیشہ کا جہنم کا ہمیشہ کا عذاب جو کس کے لیے ہے؟ وہ کافر کے لیے ہے، اور کفر اس کی وجہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کو مستحق ہے وہ، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کفر قتل کرنا کفر نہیں ہے، تو پھر خالدن فیہا کا ذکر یہاں پر جو اللہ نے بیان فرمایا اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ ایک بڑے پیارا جواب ہے، دیکھیں ذرا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب جو ہے مختلف وجوہات سے دیں گے۔ پہلا جواب جو ہے ان هذه في الكافر اذا قتل المؤمن، کہ یہ وعید اس کے لیے، اس کافر کے لیے جو مسلمان کا قتل کرتا ہے۔ لیکن هذا القول ليس بشيء، یعنی یہ قول اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جو کسی مومن کا قتل کرتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس قول کو بھی بیان کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جواب بھی موجود ہے۔ اب سارے جو مختلف جوابات ہیں سب ہم سنیں گے، لیکن دیکھیں سب سے صحیح جواب کیا ہے اور کیوں ہے، وہ یہ غلط کیوں ہے جو غلط جواب ہے، کیونکہ یہ آئے ہیں، کیونکہ اشکال پیدا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے عذاب جہنم کا کافر کو ہے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خالدن فیہا اس شخص کے لیے جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہے۔ وہ خوارج کو یہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے، خوارج کے نزدیک جو قتل کرتا ہے کسی مومن کا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب، اور کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا دلیل؟ اسی آیت کو اور ان جیسے جو نصوص ہیں ان کی بنیاد پر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو پھر علماء نے جب ان کو رد کیا ہے تو کیا رد کیا ہے تاکہ غلط فہمی میں جو لوگ مبتلا ہیں اس غلط فہمی سے نکل جائے، تو مختلف انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جواب کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا سے مراد کافر ہے، تو کافر کیونکہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو انہوں نے ایک چیز کو دیکھا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھا۔ میں بتاتا ہوں، انہوں نے صرف خالدن کو دیکھا ہے، اور یہ بتایا کہ ہمارے منہج کے مطابق یہ ہے کہ کیونکہ اس نے مسلمان مومن کا قتل کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب میں خالدن فیہا کا لفظ بھی ہے، تو یہ اس سے مراد کافر ہے، تو کافر کو یہ سزا ملے گی۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن هذا القول ليس بشيء، یہ بات کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ جواب کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جواب صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الكافر جزاؤه جہنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن، کافر تو ہمیشہ جہنم کے عذاب مبتلا رہے گا اگر جو کسی مومن کا قتل بھی نہ کرے، تو اس کا کفر ہی کافی ہے جہنم کے عذاب کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64-65 میں، 64-65 میں، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ ان اللہ لعن الکافرین، لعنت کافروں پر، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے۔ واعد لهم سعیرا، کہ لیے سعیر بھی جہنم کی آخرت کی آگ جو ہے، النار ناموں میں سے ایک نام ہے سعیر، جہنم بھی نام ہے، سعیر بھی نام ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کیونکہ نعوذ باللہ عذاب ملے گا سعیر میں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ان کا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ پہلا جواب ہے جو کہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب الوجہ الثانی، یہ ان کے لیے ہے یہ وعید، یہ اس کے لیے جس نے قتل کو حلال سمجھ کے قتل کیا کسی مومن کا، استحل القتل، کیونکہ جو قتل کو حلال سمجھتا ہے تو ایسے شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی جس شخص نے بقاعدہ یہ ہے کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کر اس پہ عمل کیا ہے تو اسے کفر استحلال کہتے ہیں، تو ایسے شخص وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ تکذیب اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حرام ہے، یہ شخص کہتے ہیں حلال ہے، اسے کہتے ہیں کفر استحلال۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے کیا؟ نہیں۔ کس صورت میں کفر ہوگا؟ اگر اس زنا کو حلال سمجھ کر زنا کیا جائے۔ چوری کرنا حرام ہے، کوئی شخص چوری کو حلال کر کے چوری کرے، اسے حلال جان کے، جبکہ نصوص سامنے رکھ دی گئی ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے کہ حرام ہے، لیکن پھر بھی ہٹ درمی کا وہ شکار ہو کے تک نہیں حلال ہے، اسے کہتے ہیں استحلال۔ ایسے شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ نہیں، اگر استحلال ہے، اگر وہ حلال سمجھتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، لیکن صرف حلال سمجھتا، تب بھی کافر ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب۔ امام احمد الحنبل رحمه الله، اهل السنه رحمه الله، يتعجب هو اس جواب سے، تعجب هو، قال كيف هذا اذا استحل قتله فهو كافر وان لم يقتله؟ سبحان اللہ، سمجھے؟ یعنی یہ جواب ہی درست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ امام احمد الحنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے جو قتل کو حلال سمجھتا ہے، اگرچہ قتل نہ بھی کرے کسی مومن کو، ویسے ہی کافر ہے۔ تو بات قتل کرنے کی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ جہنم رسید ہوگا، اگرچہ وہ قتل کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے کفر کیا ہے۔ ولا يستقيم هذا الجواب ايضا، یہ جواب بھی مستقیم نہیں، صحیح نہیں ہے۔ تیسرا جواب، الوجہ الثالث، یہ جملہ جو ہے علی تقدیر شرط ہے، ای فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ان جازاہ، اس میں جملہ شرطیہ جو ہے چھپا ہوا معنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ وفی ھذا نظر، اس میں بھی نظر ثانی کا مستحق ہے، یہ جواب بھی درست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ فأي فائدة في قول فجزاؤه جہنم ما دام المعنى ان جازاه، فجزاؤه ہے پھر معنی مستقیم تو نہیں ہوتا نا، اگر کا لفظ تو ہے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے سزا دینا تو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے فجزاؤه جہنم، بات چاہ کی تو ہے نہیں۔ فنحن الآن نسأل، شیخ صاحب ہم چلو یہ سوال کرتے ہیں، اذا جازاہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے یہ سزا دینا، فهل هذا جزاؤه، کیا پھر بھی اس کو یہی سزا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا وہ؟ فإذا قيل نعم فمعناه أنه صار خالدا في النار، اگر جواب بے شک جی میں ہے تو پھر وہی معنی ہے، جو اشکال ہے وہی تو باقی رہے گا۔ مومن کا قتل کیا ہے، کفر نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں کیسے رہے گا؟ پھر اشکال پھر باقی رہتا اور پیدا ہو جاتا ہے۔ فتعود المشكلة مرة أخرى ولا نتخلص، پھر یہی مشکل جو شروع سے بھی شروع ہو جائے گی اور کبھی سے خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض، یہ تین جواب جو ہیں یہ اعتراض سے پاک نہیں ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی اعتراض کیا گیا ہے، اور اعتراض اپنی جگہ پہ ہے، صحیح اعتراض کیا گیا، مطلب یہ ہے۔ اب چوتھا جواب اور پانچواں جواب میں وزن ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے۔ جانتے بات کیا ہو رہی ہے یا لمبی بات ہوگی؟ اصل معاملہ نکل گیا دماغ سے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہے اس کو سخت سزا ملے گی، جہنم یا سزا خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ خالدن فیہا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ عقیدہ بیان کر رسول الجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور رسول الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کفر ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے ہمیشہ کے جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ کفر کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہے، کفر اکبر کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہے تو اس میں ہمیشہ کے لیے کسی مومن کو جہنم کا عذاب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، لمبے عرصے کے لیے ہوگا، جو ابھی آئے گا جواب، کچھ بھی ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے عدل و انصاف سے سزا دے، اور چاہے تو فضل و کرم سے معاف کر دے، اس کے ایمان توحید کو دیکھے، اس کے عمل کو دیکھے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے عدل و انصاف کرنا چاہے تو پھر سزا ملے گی۔ سزا کب تک؟ جب تک اس کے گناہ اس سے پاک نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ جو ہے وَمَن مُتَعَمِّدًا، عمدن کوئی شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو جہنم کا عذاب خالدن فیہا کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ کفر ہوگا نا،
کفر ایسا گناہ ہے جس میں خالدن فیہا ہے، تو قتل کفر تو نہیں ہے۔ اب چوتھا جواب دیکھیں کہ یہ سبب ہے، ان هذا سبب ولكن اذا وجد مانع لم ينفذ السبب، یہ سبب ہے، اور اگر کوئی مانع ہو جائے تو سبب کا نفاذ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ القراب سبب للارث، رشتہ داری جو ہے وہ وارث ہونے کا سبب ہے۔ کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں۔ اب یہ قرابت جو ہے یہ وارث ہونے کا سبب ہے کہ نہیں؟ اور ہر قریبی رشتہ دار نہیں، جو قریب ہے خصوصی طور پر معروف ہے۔ فإذا كان القريب رقيقا، لیکن اگر یہ قریب جو ہے رشتہ دار ہے اگر یہ غلام ہوتا لم یرث، تو وارث نہ ہوتا۔ کیوں؟ ابھی ہم نے کہا وارث ہے لوجود المانع من الارث، کیونکہ یہاں پہ ایک وجہ ہے، ایک مانع ہے جو اسے وارث ہونے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الرق، غلامی جو ہے۔ واضح ہے؟ اصل میں تو وارث ہے وہ، لیکن سبب ہے وارث نہ ہونے کا، اس سبب کی وجہ سے اب وہ وارث نہیں ہے۔ اب شیخ صاحب فرماتے ہیں فنقول الفائدة ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر، وما الفائدة من هذا الوعيد؟ فنقول هذا الفعل سبب للخلود، یہ جو فعل قتل جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کے لیے ایک سبب ہے۔ وإذا كان الفاعل مؤمنا فلا يخلد في النار، لیکن اگر قتل کر رہا مومن ہو تو ہمیشہ کے عذاب اسے جہنم میں نہیں ملے گا۔ تو سبب تو ہے، لیکن اس سبب کا اگر کوئی مانع موجود ہے تو پھر اس منع ہونے کی وجہ سے اس وعید سے وہ بچ جائے گا، تو خلود سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سبب ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ سبب ہے، جیسے کہ رق جو ہے غلامی جو وہ سبب تھا وارث نہ ہونے کا، اب یہ جو ہے ایمان جو ہے یہ سبب ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب سے بچنے کا۔ واضح ہے؟ اچھا، ایک تو یہ جواب ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس وعید کا فائدہ کیا ہے، سخت وعید کا؟ جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں فنقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، حينئذ يكون وجود المانع محتملا، قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر جدا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے عمدن تو اس نے سبب جہنم کے ہمیشہ کے عذاب کا سبب کا تو اس کو ہو گیا، یعنی وجہ تو ہے اس کی کہ مستحق ہو گیا اس عذاب کا جو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن یہ جو مانع ہے جس کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہمیشہ نہیں ملے گا یہ اس کے پاس ہے، ایمان جو ہے۔ اب یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کا عذاب ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، تو خطرہ تو موجود ہے نا، تو اس خطرے کو بیان کرنے کے لیے تم مومن ہو، تم بچ کے رہنا، تم ایسا عمل کبھی نہ کرنا کیونکہ تم مومن ہو۔ ولہذا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، سی بخاری کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جو ہے وہ اپنے دین کی کشادگی میں رہتا ہے، اس کا دین اس کے لیے کشادہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی معصوم خون کو قتل نہیں کرتا یا خون ریزی نہیں کرتا۔ اگر قتل کر دیتا ہے تو دین اس کا تنگ ہو جاتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اتنا دین تنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ فإذا أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدين حتى يخرج منه، اگر وہ حرام خون کو اگر بہاتا ہے اور ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کا دین اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کو دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو وعید ہے باعتبار المآل، اگر ایسا ہوگا تب اگر کافر ہو جائے گا، اس کا دین تنگ ہے، مومن اس نے کسی مومن کا قتل کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے، دین اس کے لیے تنگ ہو گیا ہے، اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ کفر کر بیٹھا،
کفر اکبر مرتد ہو جائے گا تب تو ہمیں وعید ہوگی کہ نہیں ہمیشہ کے لیے خالدن فیہا. تو اس سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے تاکہ اس کو یہ وعید نہ ملے. واضح؟ یعنی مومن اگر کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے متعمدن تو سوچ لے یہ نہ ہو کہ میرا دین میرے لیے تنگ ہو جائے اور میں نعوذ باللہ اس قتل کرنے کے بعد مرتد نہ ہو جاؤں، پھر میرے لیے یہ وعید ہوگی جو ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، جہنم کا عذاب. تو انسان ڈر جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک مسلمان کے خون کو ضائع کرنے سے یا خون ریزی سے روکنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. شیخ صفر المعتمري رحمه الله: وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفره وحينئذ يموت على الكفر فيخلد نعوذ بالله. پھر فرماتے ہیں فيكون في هذه الآيات على التقدير ذكر سبب السبب، سبب کے سبب کا ذکر ہے اس آیت میں. فالقتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان على الكفر. قتل عمد جو ہے وہ سبب ہے کہ کوئی شخص جو ہے نعوذ باللہ کفر پر اس کی موت ہو. والکفر سبب للتخلید فی النار، اور کفر جو ہے وہ ہمیشہ کے جہنم کے سزا کے لیے سبب ہے. تو دو سبب ہیں، ایک ہے کفر کا سبب اور کفر جو ہے وہ جہنم کے ہمیشہ عذاب کا سبب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ: اظن ان هذا اذا تأمله الانسان يجد انه ليس فيه اشکال. تو غور فکر کیا جائے اس جواب پہ، اس میں کوئی اشکال ابہام نہیں ہے. واضح ہے نا؟ سمجھ آگی بات نا؟ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. پانچواں جواب اس سے بھی اچھا ہے اور آسان ہے. الوجہ الخامس، پانچواں جواب: ان المراد بالخلود المکث الطویل، لمبے عرصے تک. وليس المراد بالمکث الدائم، اس سے مراد ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ خلود جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کون سا معنی مراد ہے، ہمیشہ کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ: کما یقال فلان خالد فی الحبس، فلان جو ہے وہ قید میں خالد ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ معلوم والحبس لیس بدائم، ہم بھی جانتے ہیں کہ قید جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے یقول عربی زبان میں یہ بھی ایک کہاوت کہا جاتا ہے: فلان خالد خلود الجبال، فلان جو ہے وہ پہاڑوں جیسے ہمیشہ رہے گا. کیا پہاڑ ہمیشہ رہیں گے کیا؟ ومعلوم ان الجبال ينسفها رب نسفا فيذرها قاعا صفصفا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین کے برابر ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مریم میں، سورۃ طٰہٰ میں غالباً، یہ سورۃ طٰہٰ میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وهذا ايضا جواب سهل لا يحتاج الى تعب. انڈرلائن کریں، سب سے آسان جواب ہے، یہ آسان جواب ہے، اس لیے کوئی اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے. فنقول ان الله عز وجل لم يذكر التأبيد، لم يقل خالدا فيها ابدا، بل قال خالدا فيها، والمعنى انه ماكث مكثا طويلا، بہت لمبے عرصے کے لیے. اس میں ابدا کا لفظ نہیں ہے، خالدا فيها ہے اور ابدا کا لفظ نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ لمبا عرصہ ہے، لمبے عرصے کے لیے. الوجہ السادس، چھٹا جواب بھی باقی ہے: ان يقال ان هذا من باب الوعید والوعید يجوز اخلافه، یہ وعید میں سے ہے اور وعید جو ہے اس کے نفاذ کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. میں دو، ایک ہے وعدہ، وہ لازم پورا ہو کے رہا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ قاعدہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. اور جو سزا، جو جزا ہے اور ثواب ہے، وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. اگر وعید ہے، سزا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے اسے ختم کر دے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں: ان یقال، چھٹا جواب جو ہے، ان یقال ان هذا من باب الوعید والوعید يجوز اخلافه لانه انتقال من العدل الى الكرم، کیونکہ وعید کو چھوڑ دینا، اس کو نافذ نہ کرنا جو ہے، سزا
کسی کو نہ دینا، یہ انتقال ہے عدل سے کرم، فضل و کرم کی طرف. بلند درجہ ہے نا، احسان ہے نا. دیکھیں 3 چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ایک درمیان میں لائن اپنے ذہن میں رکھیں، ایک اس کے نیچے، ایک اس کے اوپر، 3 لائنیں ایک خاک کے ذریعے. جو درمیان والی ہے وہ ہے عدل و انصاف، جو نیچے ہے وہ ظلم ہے، جو اوپر ہے وہ احسان ہے، کرم ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں نیچے والی لائن تو ہے ہی نہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ظلم ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. مخلوق ظلم کرتی ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. کیا باقی رہتا ہے اللہ کے حق میں؟ عدل و انصاف ہے اور احسان ہے. ٹھیک ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کسی سزا کی بات کرتا ہے کسی مومن کے لیے، اب سزا ہے، اب 2 چیزیں ہیں، یا تو عدل و انصاف ہوگا اور اس کا نفاذ ہوگا، اس وعید کا سزا کا نفاذ ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس نے چوری کی ہے. شرطیں پوری ہو جائیں، اور 8 شرطیں ہیں چور کے ہاتھ کاٹنے کی، سزا دینے کی. جب شرط شرعاً پوری ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا. ہاتھ کاٹنا جو ہے چور کا، کیا ظلم ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل و انصاف کہتے ہیں. ٹھیک، عدل و انصاف ہے. اچھا، کیونکہ دنیا میں اس نے کہا تو اس کو سزا بھی لگی. اب کسی نے اللہ کے حق میں کوئی کسی نے گناہ کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، پکڑا نہیں گیا ہے، حد قائم نہیں ہوئی دنیا میں اس کی. کیونکہ اگر حد قائم ہو جاتی، ہاتھ کاٹ دیا جاتا، تو آخرت میں اس کو کوئی سزا نہیں ہے. دنیا میں سزا مل گئی اسے، تو پکڑا نہیں گیا وہ، نہ اس کو سزا ملی ہے. یہ گناہ باقی، اس نے توبہ بھی نہیں کی، یہ گناہ باقی ہے کہ نہیں؟ عدل انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی تو اس کو آخرت میں سزا ملے گی کہ نہیں؟ آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب جہنم جو ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کرنا چاہے، اگر اللہ تو اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے سزا نہیں دیتا تو یہ کیا ہے؟ عدل انصاف ہے کہ نہیں؟ اچھا، باقی چور جو ہے اس کو اللہ نے معاف نہیں کیا، ظلم ہے کیا دوسرے پر؟ اور دوسرا تو ظلم کا دوسرا تو عذاب مستحق ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ دونوں کو سزا مل جائے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے پر احسان کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں کو، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. دونوں کے کیا دل برابر ہوتے ہیں؟ کیا دونوں لوگوں کے ایمان، اخلاص، توحید، اللہ سے محبت، اتباع سر برابر ہوتے ہیں؟ کیا نہیں ہوتے برابر؟ دونوں کے اخلاص، کیا دونوں کا اخلاص برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. دونوں کا عمل برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو اس لیے ایک ہی سزا ملنی چاہیے کیا؟ نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چور ہیں، ایک کو معاف کر دیا گیا، دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ظلم ہے. نہیں میرے بھائی، ظلم نہیں ہے. کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ ابھی بتایا ہے، اللہ کے حق میں ظلم ناممکن ہے. ولا يظلم ربك احد، یہ قاعدہ یاد رکھے ہمیشہ. ولا يظلم ربك احد، بچے گا کیا؟ عدل و انصاف اور احسان. عدل و انصاف، سزا مل گئی اسے، دونوں کو سزا مل گئی. 2 چور ہیں، عدل و انصاف ہے. اچھا، دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا، احسان. ایک کو سزا دی، ایک کو معاف کر دیا، عدل و انصاف بھی اور احسان بھی ہے. کوئی اشکال ہے؟ الحمدللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں والانتقال من العدل الى الكرم کرم و ثناء، یہ کرم ہے اور ثناء ہے، یعنی جو درگزر کر دیتا ہے تو اسے قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ قابل تعریف ہے نا، کیونکہ اس نے احسان کیا ہے، اور احسان کرنے کی تعریف کی جاتی ہے، وہ قابل مدح اور ثناء ہے. وانشد علیہ قول الشاعر، عربی زبان میں ایک شاعر بھی جس نے یہ کہا ہے، دیکھیں بڑی پیاری بات کرتا ہے شاعر جو ہے. شاعر کہتا ہے وَإِنِّي إِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِعَادِ وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي. کتنے پیارے الفاظ ہیں، دیکھیں ملتے جلتے الفاظ ہیں. کہتا ہے وَإِنِّي إِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ، اور میں بے شک جب اسے وعدہ کرتا ہوں یا وعد کرتا ہوں. وعد یا وعید، وعدہ ثواب کے لیے ہوتا ہے، وعید سزا کے لیے ہوتی ہے. جب میں دونوں سے کام لیتا ہوں، لمخلف اعادی، جو وعید ہے اس کو تو میں چھوڑ سکتا ہوں، درگزر کر سکتا ہوں. ومنجز موعدی، اور اپنا جو وعدہ کہ وہ پورا کر کے رہتا ہوں. عربی زبان میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور قرآن مجید کی زبان پہ نازل ہوا ہے، سبحان اللہ، عربی زبان میں. تو شیخ سفر فرماتے ہیں
اوعدت بالعقوبة ووعدت بالثواب يعني بخلف اعادي ومنجز موعدی، میں نے سزا کا وعدہ بھی کیا اور جزا کا وعدہ بھی کیا. اسے جو سزا کا اسے وعدہ کسے وعید کہتے ہیں، اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، درگزر کر سکتا ہوں، لیکن جو بھلائی کا وعدہ کیا وہ کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو بھلائی کر کے رہتا ہوں. پھر مثال دیتے ہیں شیخ صاحب شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وانت اذا قلت لابنك والله اذا ان ذهبت الى السوق لاضربنك بهذا العصا، اگر آپ بیٹے سے کہتے اگر تم بازار گئے نا میں تمہیں اس لکڑی سے ماروں گا، قسم کھاتے ہو واللہ تمہیں ماروں گا میں. ثم ذهب الى السوق، پھر وہ بازار چلا جاتا ہے. فلما رجع ضربته بيدك، واپس تو نے ہاتھ سے اسے مارا ہے. فهذا العقاب اهون على ابنك، یہ جو سزا تم نے دی ہے یہ کیا ہے، یہ کم ہے بیٹے کے لیے. فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم عفى عنه فهذا كرم، سو معاف کر دیتا ہے یہ کرم ہے. ولكن في هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، شيخ صاحب فرماتے ہیں ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، اسمه بعد نظر ثانك مستحق ہے. لأننا نقول إن نفذ الوعيد فلا إشكال باق، وإن لم ينفذ فإنه لا فائدة منه. اگر وعید کا نفاذ ہو جائے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر اس وعید کا نفاذ نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ذکر کرنے کا، سختی تو ختم ہوگی نا. اصل معنی جو اصل لب و لباب جو ہے کہ کسی مومن کے خون کے قریب تک بندہ نہ جائے، قتل کرنے کے قریب بھی نہ جائے بندہ، سوچے بھی نہ. جب ایسا معاملہ ہوگا اور بات کرم کی بھی آئے گی، درگزر کی بھی آئے گی، وعید کو نفاذ نہ کرنے کی بھی آئے گی، تو پھر وہ معنی باقی نہیں رہتا، وہ سختی باقی نہیں رہتی، جس کا پھر فائدہ نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه 6 أوجه في الجواب عن الآية، یہ 6 مختلف جوابات ہیں. وأقربه الخامس ثم الرابع، سب سے قریب 5واں ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے بلکہ لمبے عرصے تک. پھر چوتھا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. چوتھا کیا تھا کہ سبب ہے، سبب کا سبب ہے. اچھا لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، درس ادھر ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ. قاتل کی توبہ کے تعلق سے، اگر قاتل توبہ کر لے تو کیا وعید کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ بیٹے والی مثال پہ، اس نے قسم کھائی کہ لکڑی سے ماروں گا اور مارا اس نے ہاتھ سے، کام تو اس نے کر لیا ہے. ایک چیز باقی رہی کہ نہیں، کیا قسم کا کفارہ. بارک اللہ فیک، قسم کا کفارہ ہونا کیا چاہیے تھا. ہاں کیسے مارتا، لکڑی سے ٹچ کر دیتا. جب اسے ہاتھ سے تو ٹچ کر دیا نا، ہاتھ سے تو مارا ہے نا، تو سزا تو کم ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ کم سزا دینے کی بات ہے، سزا کو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے بھی اس نے کہہ تو دیا ہے، لیکن جو لفظ استعمال، اگر قسم نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، لکڑی کی جگہ ہاتھ سے اسے مار دیتا تو یہ بہتر ہوتا، یہ احسان ہے. اور اگر نہ مرتا تب بھی اس کی مرضی ہے. لیکن قسم کھا کے جب جس چیز کی قسم کھائیے اس کا نفاذ نہ کیا جائے تب کفارہ لازم. قسم کا کفارہ کیا ہے، اطعام 10 مساکین. کیوں خاموش کیوں ہو گئے بھائی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کون سا کھانا کھلانا ہے؟ بروسٹ کھلانا ہے یا کوئی بریانی کھلانی ہے یا کوئی کوفتہ کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے؟ وہ کھانا جو آپ اپنے گھر میں عام طور پر کھاتے ہیں. عام طور پر یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ہفتے میں مہنگا کھانا کھایا تو وہی دینا آپ نے، یا کبھی سستا کا پھول کھائے تو پھول ہی دینا تم، یا دال کھائے تو وہ نہیں. اوسطاً جو آپ کھاتے ہیں اس کھانے میں سے کتنے کو دینا ہے؟ 10 مسکینوں کو دینا ہے. 5 چلے گا؟ نہیں چلے گا. 9 نہیں، کوئی 10 کو 10 ہوگا. ٹھیک ہے نا. یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے. کسوہ، کون سا کپڑا؟ جو آپ عام اپنے گھر میں پہنتے ہیں. یہ توب کافی ہو جائے گی، یہ عام توب کافی ہے. بنیان لازمی اس کے لیے. اور یہ جو ٹراؤزر جو ہوتا ہے اور یا شلوار، ثوب اپنے کسوہ دینا اسے جو عام طور پہ دیا جاتا ہے. اچھا نہ ہو تو تحریر رقبہ. ٹھہرے ہیں ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ اگر اچھا تیسرا کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا ہے. ان تینوں میں آپ کو اختیار ہے.
کسی کے پاس گارمنٹس کی دکان ہے تو گارمنٹ کپڑا دے دے، اس کو پہنا دے. کسی کے لیے کھانا آسان ہے تو کھانا دے دے. کسی کے پاس بہت سارے غلام رونی تو وہ آزاد کر دے. 10 آزاد کرے گا؟ 1 10 نہیں. اچھا اگر یہ نہ ہو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا ہے. اچھا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص قسم کھا کے اور اس قسم کو پورا نہ کرے اور 3 دن روزے رکھ لے، جبکہ وہ کھانا کھلا بھی سکتا ہے، کپڑا پہنا بھی سکتا ہے، گردن تو ہے نہیں آج کل، وہ زیادہ بات نہیں ہے، کیا اس کا کفارہ ہو گیا؟ ترتیب لازم. بارک اللہ. تو کیا کرے گا وہ؟ 3 دن کا روزہ اس کا نفل روزہ ہے، اور کھانا کھلا کے اس کا باقی ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کیا چیز؟ آگے سب آگے، فکر نہ کریں آپ. جب اچھا سوال ہے. ابھی آگے پوری بحث آنے والی ہے. ابھی ایک پہ اتفاق کریں، ٹائم کافی ہوگا، پھر بیٹھنا بھی، ناشتہ بھی کرنا ہے. اس میں یہ یاد رکھیں، جب انسان کسی قتل کرتا ہے نعوذ باللہ، تو 3 لوگوں کے 3 مختلف حقوق ہوتے ہیں. ایک ہے اس مقتول کا حق، ایک ہے اس کے وارثوں کا حق، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا حق. اگر اس کے وارث اسے معاف کر دیتے ہیں، گھر والے، اس پر قصاص نہیں ہوگا، حد ساقط ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف بھی کر دے. مقتول کا حق کون دے گا؟ اس کو قتل کیا. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہ باقی ہے. بڑا پیارا جواب شیخ صاحب دیتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ. آپ سوچیں کیا پیارا جواب ہوگا، دیکھ لیں، پورا مہینہ سوچنے کے لیے.